وعلیکم السلام. سر ہم طبیعت کے بارے میں بات کر رہے تھے کل، اس کو ہی ہم جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں. تو طبیعت کا لفظ بول کر ہم جو ہے وہ بدن کی ایک ایسی مخفی قوت سے مراد لیتے ہیں جو کہ افعال اور اعمال کو ٹھیک طور پر انجام دینے کی ذمہ دار ہوتی ہے. اور جب کسی اندرونی یا بیرونی سبب سے اس میں کسی طرح کا کوئی خلل واقع ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے. تو اس کے لیے دوسرا نام قوت مدبرہ بدن ہے، جو کہ انسان کے اندر جو ہے وہ سارے کام جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے. اس طریقے سے ارسطو نے نیچر کی تعریف میں لکھا ہے کہ نیچر از دی سورس آف بینگ مووڈ اینڈ اور ایٹ ریسٹ. یعنی کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ اگر ریسٹ کی صورت میں بھی جو ہے کوئی چیز ہے تو اس کو بھی جو ہے ہم نیچر کہیں گے، اگر کوئی حرکت کی صورت میں ہے تو اس کو بھی جو ہے ہم نیچر کہیں گے. تو اس طریقے سے جتنے بھی امراض ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی بدن میں بہت زیادہ جو ہے وہ قوت جو ہے وہ عجیب قسم کی جو ہے وہ قوت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جو کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہم امراض کا مقابلہ کرتے ہیں اور بہت سے جو ہے وہ افعال جو ہے وہ اتنے زیادہ جو مقابلہ کرنے کی صلاحیت جس کو ہم امیونٹی کہتے ہیں، تو جسم انسانی کے اندر جو ہے وہ نیچرلی طور پر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جس کو دیکھ کے جو ہے وہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ قوت مدافعت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. یعنی کہ نیچرل امیونٹی پاور جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ قدرتی طور پر جو ہے موجود ہوتی ہے، جو کہ ماحول اور جراثیم کا مقابلہ کرنے میں اس کی جو ہے قوت مدافعت جو ہے وہ کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ماحول اور جو ہے وہ جراثیم کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو انسان کے اندر جو ہے وہ طبیعت کے اندر جو ہے وہ قوت مدبرہ کا موجود ہونے کے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ثبوت ہمیں ملتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف جتنے بھی سائنسدان جو ہے ہمارے پرانے بزرگ جو ہے وہ گزرے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ بدن کی مخفی قوت کو جو ہے وہ جدید طب کی اصطلاح میں جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ ایکٹو امیونٹی اور جو ہے وہ پیسو امیونٹی کا نام دیا ہے. یعنی کہ مناعت فعلی اور مناعت جو ہے وہ منفلی. تو اس طریقے سے جو ویکسین جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ قوت مدافعت کو بڑھانے کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، جس میں جو ہے وہ مطلب کہ جسم کے اندر جو پہلے قوت جو ہے وہ نیچرلی طور پہ جو ہے وہ قوت مدافعت جو موجود ہوتی ہے، اس کو جو ہم مزید جو ہے وہ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ایک لفظ جو ہے وہ مناعت کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ امیونٹی. تو اس میں جو ہے وہ ہم نیچرل امیونٹی کو جو ہے وہ ہی انہانس کرتے ہیں، یعنی کہ جو کہ ہمارے جسم کے اندر قوت مدبرہ کی وجہ سے جو موجود ہوتی ہے. تو جدید نظریہ بھی جو ہے یہی ہے کہ پرانے زمانے میں جو نظریہ تھا کہ اس میں جو ہے وہ نیچرل امیونٹی جو ہے وہ فطری امیونٹی جو ہے وہ یا قوت مدافعت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور اسی کو جو ہے وہ انہانس کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایکوائرڈ امیونٹی جو ہے وہ کسی بھی ویکسین کی وجہ سے جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں. یعنی کہ اس کے جو ہے مردہ جراثیم لے کے اس کو جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ مرض کے مردہ جراثیم لے کے اس کو جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ جب داخل کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ قوت مدافعت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، جس کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مناتے منفلسی یعنی کہ پیسو امیونٹی جو ہے وہ کہتے ہیں. نیچرلی طور پہ جو ہے یہ امیونٹی جو ہے وہ ہمارے اندر ہی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اینٹی باڈیز اور اینٹی جن کا جو ہے وہ اینٹی باڈیز جو ہے وہ اینٹی جن کے مقابلے میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ جب ہم کسی بھی ویکسین کو جسم کے اندر ویکسین کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی
مرض کے جو ہے وہ مردہ یا نہیں مردہ جراثیم ہوتے ہیں جو کہ ٹاکسک اور نان ٹاکسک ہوتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ بزریہ منہ یعنی کہ پولیو کے جراثیم، اور اسی طریقہ سے بزریہ انجیکشن جو ہے اس کو جو ہے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں تو جسم کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انوائڈر سمجھتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو کہ جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے داخل ہوئی ہے تو وہ جو ہے اندر کوئی مرض پیدا کرنے کا جو ہے وہ باعث بنے گی، تو جس کی وجہ سے قوت جو ہے وہ عمل کرتی ہے اور جسم میں جو ہے وہ اینٹی باڈیز جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جب بھی کوئی اصل جراثیم جو ہے وہ جسم کے اندر آتا ہے تو وہ اس کے خلاف جو ہے جو جسم کے اندر جو ہے قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور قوت مدبرہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ جسم جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک مدافعتی نظام بھی پایا جاتا ہے، تو جو طبیعت کا جو ہے وہ مدافعتی عمل جو ہے وہ قدرتی طور پر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں بھی جو ہے وہ وہی نظریہ تھا اور موجودہ زمانے کو اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے خوردبین آنے کے بعد اس کو جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ طبیعت کا جو ہے وہ دفاعی نظام جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ایل سی ٹوٹل لیکوسائٹس یا کھلیے WBC بھی ان کو کہتے ہیں جی۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ہے وہ اینٹی باڈیز جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اینٹی باڈیز جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ کمپلیمنٹ سسٹم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، تو یہ کمپلیمنٹ سسٹم بھی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ قوت مدبرہ کے اندر ہی نیچرلی طور پر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ قوت مدافعت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مقدار میں موجود ہوتی ہے، تو ہم ہر قسم کے ماحول جراثیم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں۔ میرے سب دوستوں کو جو پتا ہے کہ خون کے جو سفید خلیے ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں: نیوٹروفل، مانوسائٹس، آیوسینوفل اور لیمفوسائٹس۔ تو یہ جتنے بھی جو 4 قسم کے خلیے جو ہے یہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ خون کے اندر جو ہے پولی پلیٹک ہیموسٹیٹک سٹیم سیل کے اندر جو ہے وہ نیچرلی طور پر جو ہے وہ بون میرو سے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے خون کے اندر جو ہے وہ RBC ریڈ بلڈ کارپسلز پیدا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ لیمفوسائٹس جو ہے وہ ہمارے جسم میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور جو ہے ہمارے تھائمس سے جو وہ گزر کر جو ہے وہ آگے جسم کے اندر جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جسم میں ٹی سیل اور بی سیل جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا مادہ خارج کرتے ہیں جو کہ سفید خلیوں کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حملہ آور شے کے خلاف جو ہے وہ زہریلے مادے خارج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ لیمفوسائٹس جو ہے وہ ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو لیمفوسائٹس میں جو ہے وہ بی سیل جو ہے وہ نیچرلی طور پر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے خون میں جو ہے وہ شامل ہو کر جو ہے وہ ہم مختلف قسم کے جو ہے وہ اس کو فیگوسائٹوسس اور اس طرح کے جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ کام کو سر انجام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ٹی سیل اور بی سیل جو ہے وہ انسانی بدن میں جو ہے وہ ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اینٹی ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ ہر جسم کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ جسم کے جو ہے وہ امراض سے جو ہے بچ سکتے ہیں۔ اور ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ضد سیل یعنی کہ اینٹی باڈی جو ہے وہ جب بھی ہم کوئی بھی جو ہے اینٹیجن جو ہے ہمارے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ اینٹی باڈیز جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی واقعی نیچرلی طور پہ جو ہے کوئی جراثیم اس قسم کا جو کہ مرض پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے ہمارے جسم کے اندر آتا ہے، تو جو پیسم امیونٹی جو ابھی جو ہے وہ اینٹی باڈیز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو کہ ہم جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ وزیہ ماؤتھ یعنی کہ اوور پولیو ویکسین لیتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف ویکسین جب لیتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ان امراض کے خلاف جو ہے وہ قوت مدافعت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، تو ہم بہت سے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ تو
कम्प्लीमेंट सिस्टम भी हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, जो कि हमेशा खून में मौजूद रहता है, और ये 11 एंजाइम पर जो है वो मुश्तमिल होता है, जिसमें जो है वो कोई भी जो है वो एंटीबॉडीज की जो है वो शिनाख्त करके जो है वो एंटीजन जो है वो एंटीजन की शिनाख्त करके जो है वो एंटीबॉडी जो है वो पैदा करता है। ये एंजाइम जो है वो एंटीबॉडी के साथ जो है मिलकर जो है वो काम करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा जिस्म जो है वो के अंदर जो है वो कुव्वत मुदाफ़त जो है वो बहुत ज्यादा जो है नेचुरली तौर पर जो है मौजूद होती है। तो हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो अमराज से जो है वो नेचुरली तौर पर जो है वो बच सकते हैं। तो एक हमारे जिस्म के अंदर दूसरा मादा मौजूद होता है, जो कि अभी भी साइंसदानों ने जो है वो उसको भी जान लिया है कि जब भी कोई जो है वो हमारे जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन जो है, इस तरह से इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि जो आती है, उसके खिलाफ भी जो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो सफेद खुलियों जो है वो काम करने के लिए जो है वो अमल को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है मतलब एलर्जन, जिसको हम जो एलर्जन कहते हैं कि बहुत से जिस्म जो है वो हमारे जिस्म को वो चीज माफक नहीं होती, तो उसको जो है वो मतलब अब किसी को गोश्त माफक नहीं है, किसी को अंडा माफक नहीं है, किसी को जो है इस तरीके से जो वो उसकी कुव्वत मुदब्बरा जो है उसके खिलाफ काम भी करती है, और इसी तरीके से अपने अंदर दफाई पावर भी रखती है, जिसको जो है वो हिस्टामीन जो है वो रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है जी, एंटी हिस्टामीन जो है वो उसके अंदर जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो एंटी हिस्टामीन जो है वो क्या करते हैं कि उसकी जो है वो एलर्जन को जो है वो खत्म करने में अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं। बहुत सी चीजों से जो हम बाद लोग जो है तस्मत से एलर्जी होती है, बाद लोगों को जो गर्द से एलर्जी होती है, और बाद लोगों को जो है वो ऐसी चीजें खाने से भी एलर्जी होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अंडा और गोश्त और मछली जो है खाने से बाद लोगों को एलर्जी हो जाती है, और बाद लोगों को जो है वो हमारे जो है वो चावल खाने से भी एलर्जी हो जाती है। तो उनके लिए भी जिस्म के अंदर जो है वो हिस्टामीन का एक निज़ाम जो है मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो है वो इंसान के अंदर जब हिस्टामीन की जो है वो एंटी हिस्टामीन जो है पैदा होती है, तो जिसकी वजह से जो है वो इंसानी बदन जो है वो उस एलर्जन के खिलाफ जो है वो कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, और बहुत से जो है वो चीज़ों से जो बच जाता है। ये तकरीबन जो है वो जदीद और कदीम नजरियात जो है वो एक जैसे हैं, जिसमें जो है अभी तक कोई फर्क नहीं आया। हमारे जो जितने भी बड़े जो है वो तिब्बा कराम गुजरे हैं, खास तौर पे जो है बूल सीना की जो है जितनी भी किताबें हैं, खास तौर पे कुलियात कानून में जो है इसका जो है बड़ा अहम तरीके से वो जिक्र किया गया, जिसकी वजह से जो है अंग्रेजों ने जो इसको जो है वो अपने सिलेबस में शामिल किया है, और अंग्रेज खुद इसको मानते हैं कि ये जो जितनी भी जो है वो नजरियात जो है, मतलब कि जो है डॉक्टर ओगलर एक जो है वो एक साइंसदान था, उसने जो है वो इब्न सीना की शुरा एक जो अफाक किताब है, उसमें जो है वो कुलियात कानून की शरह में जो है लिखा है कि हम इसको जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं कि इसकी वजह ये है कि हमने कुलियात कानून को इसलिए जो है वो अपने सिलेबस का हिस्सा बनाया कि शेख और इसलिए जो है वो तबीयत के जो है वो कायल थे, और उनकी वजह से जो है तबीयत में जो है वो नजरिया जरासीम का जो है वो नजरिए से जो है वो बहुत ज्यादा गहरा असर होता है। यानी कि उनके जो है वो नजरिया जरासीम यानी कि बू अली सीना का जो है वो नजरिया जरासीम इब्न सीना का जो अभी तक जो है जो मौजूद है, और उसी से जो है वो तबीयत के अंदर जो है वो जो भी इसमें जो है वो अहमियत और फजीलत का जो है वो तकाजा होता है, इस कदर तफसील से जो है उन्होंने गुफ्तगू की है, यानी कि तबीयत के बारे में अबू अली सीना ने, और इसी तरीके से अरस्तु ने, और इसी तरीके से जितने भी हमारे पिछले साइंसदान या बुजुर्ग हुक्मा हजरात गुजरे हैं, तो उन्होंने जदीद और कदीम जो है वो तबीयत का तस्वर जो है उसको जो है वो बयान किया है, जिसकी वजह से हम जो है वो जदीद नजरिए के भी जो है वो कायल है, यानी कि जिस्म के अंदर जो है वो जरासीम जो है वो बैक्टीरिया के भी कायल है, और जो है दीगर चीजों के भी जो है कायल है। तो इनको जो है हम हर तरीका से जो है वो मतलब कि जो है वो अपने जो है वो जिस्म के अंदर जितने भी जो है वो पहले जमाने में जितने भी जो है वो हमारे जितने भी हुक्मा हज़रात गुजरे हैं, तो उन्होंने जो है वो नेचर को जो है वो नहीं छोड़ा।
تو نیچر کو سمجھا ہے اور ہمیں جو ہے نیچر کو سمجھایا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ انگریز میں جو ہے انگریزی میں اس کو اینٹی باڈیز کہتے ہیں, ہمارے جو ہے وہ ضد خلیات کہتے ہیں. تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں صرف اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ ہم اردو میں ان کو جو ہے وہ یا عربی میں یا فارسی میں ان کے نام جو ہے وہ, یعنی کہ سفید خلیات کو WBC جو ہے ہم نے اس کا, انہوں نے WBC کہا ہے, ہم نے ان کو سفید خلیات کہا ہے. وہ جو ہے وہ RBC کہتے ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ ایرتھروسائٹس کہتے ہیں, تو ہم ان کو جو ہے وہ خون کے سرخ ذرات جو ہے وہ کہتے ہیں. تو باقی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ جو ہماری تھیوری ہے اسی کی تھیوری کے مطابق ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنی تھیوریز کو جو ہے وہ بنایا ہے, اور عملی طور پہ بھی جو ہے وہ ہماری تھیوریز کے مطابق ہی وہ جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ قوت مدافعت میں اضافہ کر کے, اور اسی طریقہ سے جو ہے مختلف چیزوں کو جو ہے وہ جزء بزء بنا کر اور جو ہے مختلف امور کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر جو ہے وہ اس کا جو ہے جسم کی مختلف چیزوں کا جو ہے وہ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طریقہ سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری طب جو ہے وہ ایک جیسی ہے, یعنی کہ ہم جو ہے وہ اگر طبیب ہے کوئی تو وہ اس کو طبی لحاظ سے کسی بھی جو ہے وہ مرض کو دیکھتا ہے اور اس کا طبی طریقے سے علاج کرتا ہے, یعنی کہ اس کی فزیکل کنڈیشن جو ہے وہ مریض کی دیکھتا ہے اور فزیکل کنڈیشن کے مطابق ہی جو ہے وہ ادویات کو سلیکٹ کرتا ہے, یعنی کہ گرم, سرد اور تر اور خشک, انہی چیزوں کو جو ہے وہ چار چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو ہے جسم کی گرمی کو ہم الٹ علاج کرتے ہیں. اگر جسم میں اندر گرمی ہے تو ہم اس کو سردی مہیا کرتے ہیں, اگر سردی ہے تو اس کو ہم گرمی کی ادویات جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. اس طریقہ سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ طریقہ علاج جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ کیمیکل طریقے سے جو ہے ہم کیمیکل طریقے سے بھی علاج کرتے ہیں, یعنی کہ اگر ہمیں ضرورت ہو تو میکینیکل طریقہ جو ہے وہ بھی ہمارے طب میں موجود ہے, تو ہم اس طریقے سے بھی علاج کرتے ہیں. یعنی کہ اس کے ہم ایکسٹریکٹ بھی لیتے ہیں, اس کے جو ہم ادویات جب بناتے ہیں, یعنی کہ ڈرگ کو ہم جب میڈیسن کی صورت میں لاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کی ایسی چینجز پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے کیمیکل اثرات یعنی کہ وہ واضح ہو جاتے ہیں, اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے دوائی جو ہے وہ اس کی طبعی خصوصیات کے علاوہ جو ہے اس کے کیمیکل خصوصیات کا بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں. اسی طرح سے بہت سی ایسی ادویات ہیں جن کو ہم پیٹنٹائز بھی کرتے ہیں, یعنی کہ ہم جو ہے وہ پیٹنٹائز کیسے کرتے ہیں. میں آپ کو سینکھی کی مثال دیتا ہوں, جو کہ جو ہے ہم ابھی جو ہے ذات الریا اور ذات الجم جو ہے, یعنی کہ یہ ابھی بہت زیادہ جو بچے میرے پاس آتے ہیں ذات الریا اور ذات الجم کے. ذات الریا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بچوں میں جو ہے ڈبہ اطفال بھی اس کو کہتے ہیں, اور اسی طریقہ سے جو پسلی چلنے کا مرض بھی کہتے ہیں, اور وہ ڈاکٹر حضرات ان کو جو ہے وہ نمونیا کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نمونیا ہو گیا, ڈبل نمونیا ہو گیا. تو اس طریقہ سے ہم صرف یہ ہے کہ ٹرمنالوجی تھوڑی سی جو ہے وہ ہماری اور ان کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سینکھیا جو ہے اس کو جو ہم پیٹنٹائز کرتے ہیں, یعنی اس کی جو ہم 1/8 جو ہے خوراک بناتے ہیں, 1/12, 1/16, کیسے ہم کرتے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ ہم سینکھیے کا لیتے ہیں اور اس میں جو ہے 16 حصے جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ چینی کے یا گلوکوز کے ڈالتے ہیں. تو اس طریقہ سے اس کو ہم پیٹنٹائز کر کے جو وہ 164 100 جو ہے وہ 368 حصوں تک جو ہے وہ اس کو جو ہم لیتے ہیں. تو اس طریقہ سے اس میں سے ایک حصہ جو ہے یعنی کہ اس کو دیتے ہیں بچوں کو, تو اللہ کی رحمت سے ڈبہ اطفال یعنی کہ جو ہے وہ نمونیا جو آج کل بہت زیادہ بچوں کو ہو رہا ہے, اور اس میں جو اللہ تعالیٰ جو ہے چند ہی سیکنڈ میں جو ہے وہ ہم شہد کے ساتھ اس طرح سے اس کو دیتے, تو اللہ تعالیٰ پیٹنٹائز کر کے اس کو دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ بوریکس یعنی کہ جو ہے وہ بوریکس کو بھی جو ہم بریہ کر کے جو ہے وہ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہد میں ملا کے دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ڈبہ اطفال کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مفید ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ بارہ سنگھا ہمارے پاس موجود ہے, تو اس کو بھی جو ہے پیٹنٹائز فارم میں دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی جو ہے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ نمونیا سے وہ یعنی کہ ڈبہ اطفال اور جو ہے وہ شفا دیتے ہیں. تو اس طریقہ سے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ جو ہم نے طب کے بارے میں جتنا طبیعت کے بارے میں پڑھا یا طب کی نظریاتی چیزوں کو جو ہے وہ پڑھا, تو اس میں جو ہے ہم اب جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ عملی صورت میں جو ہے
اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بہت سے جو ہے وہ عملی صورت میں ہم اس کا جو ہے وہ علاج کیسے کرتے ہیں، اور جو ہمارے جو ہے وہ عملی صورت میں جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ امور طبیہ کو جو ہے وہ 4 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ ایک جو ہے وہ امور طبیہ ہے، اور دوسرا ہے جو بدن انسان کے حالات، اور تیسرا جو ہے وہ اسباب، اور چوتھا جو ہے وہ علامات۔ ان چاروں چیزوں کے متعلق جو ہم جو ہے وہ عملی صورت میں جانتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ امور طبیہ کیا ہے، جس میں ارکان ہے، اخلاق ہے، مجاز ہے، اعضاء ہے، ارواح ہے، قوا ہے اور افعال ہے۔ یہ جو ہے امور طبیہ جو ہے یہ 7 جو ہے یہ جو ہے ان کو ہم جو ہے وہ طب میں جو ہے وہ مختلف ناموں سے جانتے ہیں، اور طبیعت کے متعلق جو ہے وہ امور طبیہ کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس کے متعلق یعنی کہ طبیعت میں کون سا جو ہے وہ تبدیلی آئی، تو اس میں جو ہے وہ شعور جسم کو ہم حاصل کر کے جو ہے وہ تدبیر و اصطلاح، یعنی کہ اس کی جو ہے وہ اصلاح کرتے ہیں بدریہ جو ہے وہ ادویہ۔ جب بھی جسم کے اندر کوئی بھی جو ہے اس طرح سے کسی بھی ان میں جو ہے وہ ایلیمنٹ، یعنی کہ ارکان، اخلاق، مجاز، اعضاء، ارواح اور قوا میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو ہم اس کا جو ہے وہ بدریہ ادویات جو ہے وہ علاج کرتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے جو ہے وہ امور طبیہ کو جو ہے وہ ہم درست حالت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی سر نے اس لیکچر سے پہلے جو ہے وہ اپنے لیکچر میں بتایا کہ اگر ہم اعتدال سے ہٹ کے کوئی بھی چیز جو ہے وہ کھاتے ہیں، یعنی کہ نارمل حالت سے جو ہے وہ ہم جب کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جو وہ امور طبیہ کے اندر جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی کہ اس میں جو ہے وہ جب ہم گرم چیز کو زیادہ کھا لیتے ہیں تو انسانی بدن کے اندر جو ہے وہ گرمی کا اضافہ ہو جاتا ہے، سرد چیزوں کو کھا لیتے ہیں تو انسانی بدن کے اندر سرد چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کو معتدل یا اعتدال لانے کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ الٹ چیز استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جس کی کیفیت جو ہے وہ اگر ہم نے گرمی کا اضافہ ہو گیا تو ہم اس کو سردی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر جو ہے وہ سردی کا اضافہ ہو گیا تو ہم ان کو گرم چیزیں دے کر جو ہے وہ سرد کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح سے تری کا اضافہ ہو گیا تو ہم اس کو خشک چیز دیکھ کر جو ہے وہ اس کو جو ہے معتدل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ تری کا اضافہ ہو گیا تو ہم اس کو خشک چیز، اور خشکی کا اضافہ ہو گیا تو ہم اس کو تر چیزیں دیکھ کر جو ہے اس کا جو ہے وہ علاج جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے طبیعت کو ہم جو ہے وہ جیسے کہ معتدل اور اعتدال پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی بندے نے غلطی سے یا دانستہ طور پر، جیسے کہ ابھی سر نے بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس، یہ جتنے بھی نظریات ہیں جس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور لپڈ جو ہے وہ شامل ہے، تو اسی مطلب بالکل سیم ٹو سیم، یعنی کہ ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے جدید ٹیکنالوجی میں یا جدید سائنس میں ہم اس کو جو ہے وہ اخلاق کو جب یا ارکان کو جب ہم ارکان کو پڑھتے ہیں تو پرانے زمانے میں یہ جو ہے وہ 4 ارکان تھے، اب جو ہے وہ ہم اس کو 107 ارکان یا 108 ارکان جو ہے وہ موجود ہے تو ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہے وہ اگر سردی، گرمی اور خشکی اور طریق میں جتنی بھی چیزیں جو 4 چیزیں شامل تھی، آگ، ہوا، پانی اور مٹی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ خاصیت جاری، یعنی گرم، خشک اور تار جو ہے وہ سارا کچھ اس میں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہم ان نظریات کو جو ہے وہ غلط نہیں کرتے بلکہ ان کے ہی جو آگے، یعنی کہ مٹی کے اندر مزید چیزیں موجود ہیں۔ کہاں سے یہ ایلیمنٹ دریافت ہوئی؟ یہ مٹی سے دریافت ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے ابھی مطلب جو ہے وہ کاربن جو ہے اس کا نظریہ جو ہے وہ ہم کاربن کو غلط قرار نہیں دیتے بلکہ وہ بھی جو ہے وہ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن جو ہے وہ آرگینک کمپاؤنڈ کا لازمی جز ہے۔ اسی طرح سلفر اور نائٹروجن بھی ایک لازمی جز ہے۔ تو ہم جو ہے ان کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں پرانے زمانے سے، اور اب نئے زمانے میں بھی اس کو جو ہے وہ نیا رنگ جو دے دیا گیا، یعنی کہ آرگینک اور آرگینک اس کو جو ہے وہ ہم 4 اور 5 حصوں میں جو ہے اس کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے۔ تو وہ بات سیم ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کیا ہے جی، اس کو ہم نے کیمسٹری کی نظر سے یا کیمیکل نظریات سے جو ہے وہ اس کو جو ہے جان لیا ہے۔ یعنی کہ ہم نے 4 جو ہمارے جو ہے وہ امور طبیہ تھے
جس کے 7 ارکان تھے، ہم نے ان کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ 108 یا 116 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا ہے، یعنی کہ لیتھیم اور اس طرح سے دیگر چیزیں جو ایلیمنٹ جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ کیا ہے اصل میں، وہ ہماری جو ہے وہ داتیں جتنی بھی نئی دریافت ہو رہی ہیں، وہ بیسیکلی طور پر میرے انسانی جسم میں کاپر بھی موجود ہے، الومینیم بھی موجود ہے، سلفر بھی موجود ہے، اور یہ سارا کچھ انسانی بدن میں ہم بایو کیمسٹری کو جب پڑھتے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ مختلف چیزوں سے جو ہے وہ مل کر یہ دیکھیں نا، کہ ہم جو ہے بایو کیمسٹری کے اندر لپڈس کو جب دیکھتے ہیں، کولیسٹرول کو دیکھتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ مطلب کہ لپولائسس دیکھتے ہیں، یعنی کہ چربی کا ٹوٹنا اور اس کے بعد پروٹین کا بننا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پروٹین سے جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کا بننا، اور اسی طریقہ سے کاربوہائیڈریٹ سے الٹے سکا جو ہے وہ جو ہے اس کو جو سر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اس کا الٹ جو ہے وہ یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ سے جو ہے پروٹین کا بننا، اور پروٹین سے جو لپڈ کا بننا. تو یہ جو ہے اس طرح سے دونوں طرف جو ہے وہ عمل جاری رہتا ہے، یعنی کہ میٹابولزم 2 عوامل کا مجموعہ ہے، کیٹابولزم اور اینابولزم کا. تو اینابولزم جو ہوتا رہتا ہے یعنی کہ گلوکوز سے پروٹین سے جو ہے وہ لپڈز، اور اسی طریقہ سے جب لپڈز ٹوٹتے ہیں یعنی کہ چربیاں ٹوٹتی ہیں تو وہ جو ہے جب جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو پروٹین میں تبدیل ہوتی ہے، پروٹین کو جب جو ہے وہ ٹوٹنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے. اس طریقہ سے جو ہے وہ یہ عمل جو ہے استحاضے کا جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اس کو میٹابولزم کو جو ہے وہ اردو زبان میں استحاضہ کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ جدید ٹرمنالوجی اور قدیم ٹرمنالوجی ہم جب دونوں جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ اتنا زیادہ مشکلات پیش نہیں آتی. تو جدید نظریات بھی وہی ہے اور قدیم نظریات بھی وہی ہے، لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ کیا ڈفرنٹ ہے کہ ان کی زبان تھوڑی سی مختلف ہے. تو ہم جو اپنی ٹرمنالوجی کو ہمارے استاد محترم جناب حکیم محمد سلیم احمد چشتی صاحب جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ٹرمنالوجی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. تو اس لیے جو ہم اپنی ٹرمنالوجی کو کبھی نہیں چھوڑتے، تو اپنی ٹرمنالوجی پہ قائم رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہوئے، تو بہت سے جدید نظریات کو جانتے ہوئے، تو ہم جو ہے وہ اس طریقہ سے جو ہے وہ اپنے امور طبیہ کو بھی جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں. تو ہم 107 ارکان اور 116 ارکان کو جو ہے وہ مانتے ہوئے جو ہے وہ اس طریقہ سے آگے جو ہے وہ چلتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہم مختلف جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم جو ہے وہ ان کا ایک ایک کر کا جو ہے وہ تجزیہ کیا جائے تو اس میں جو ہے وہ عناصر کی تعداد جتنی بھی جو ہے ایلیمنٹ کی تعداد، یعنی کہ ایک جو ہے وہ ایلیمنٹ جسم کے اندر جو ہے وہ مسیط حالت میں جو ہے وہ موجود ہے. نیچرلی طور پر جو ہے وہ جب ہم سانس لیتے ہیں بیسیکلی طور پر، تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ آکسیجن کو اپنے جسم کے اندر لے کے جاتے ہیں، تو اس کے سیل کے اندر جو ہے وہ جا کے جو آکسیجن جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی توانائی جو پرووائڈ کرتی ہے، وہ آکسیجن کا جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس کا استحاضہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کیا ہوتا ہے جی کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ انرجی مہیا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر مختلف چیزیں جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو کر جسم سے باہر آتی ہے جو پودوں کے کام آتی ہے. اس طریقہ سے ہمارا نیچر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یعنی کہ آرگینک ان آرگینک اور جو ہے وہ نیچرل کمپاؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مختلف چیزوں کو جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ان آرگینک کیا ہے یعنی کہ غیر عضوی کیا ہے جی، اور آرگینک یعنی کہ عضوی مرکب کون سے ہیں. تو آرگینک کمپاؤنڈ جتنے بھی ہیں نیچرل کمپاؤنڈ جو ہے وہ کیسے بنتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ پودوں کے اندر جو ہے وہ سورج کی روشنی میں جو ہے وہ ایک عمل ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ ضیائی تعلیم جو فوٹو سینسس کہتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے نیچرلی طور پہ کیا پیدا ہو رہا ہے، گلوکوز پیدا ہو رہا ہے، یعنی کہ فوٹو سینسس کے عمل سے سورج کی روشنی کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے جی استحاضہ ہو رہا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی مل کر کیا بنا رہے ہیں، ہمارے لیے گلوکوز بنا رہے ہیں، اور پودوں کے اندر وہ توانائی ہمیں جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ ہمیں غذا کے طور پر مہیا کر رہے ہیں. وہی پودوں کو جانور اور جو ہے وہ انسان کھا کر اپنی توانائی کو جو ہے وہ
बहाल कर रहे हैं, इस तरह से नेचर का इकोसिस्टम जो है वो कायम है। तो हम इसी इकोसिस्टम को जो है वो जानते और समझते हैं, और इन्हीं के अंदर जब हम कुदरत के जो है वो चश्मों को, कुदरत के जो है कृष्णों को देखते हैं, तो ऑर्गेनिक से जब इन ऑर्गेनिक की तरफ आते हैं, या और इनऑर्गेनिक से जब ऑर्गेनिक की तरफ आते हैं, तो हमें जो है नेचर की समझ आनी शुरू हो जाती है। ये नेचर जो है हमारे लिए जो है वो बेहतरीन किस्म की जो चीजें जो है मुहैया करती है।